حسین ابن علی کے لیے خالص ہو کر آئیے، محرم سفر میں بزنس چھوڑ دیجیے۔ محرم سفر میں بزنس مینٹلٹی کو بنانا بھی ہے تو اسپریچول مینٹلٹی مینٹین کیجیے، روحانیت۔ وہاں کیا ملے گا؟ حسین دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو بینا سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگ لوں پہلے، لیکن حسین کو بینا نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو حرکتیں ٹھیک کر لیتے۔ حسین ابن علی دیکھ رہے، روایت کا جملہ ہے، عرش سے اپنے ایک ایک زائر کو حسین دیکھتے ہیں، اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں۔ حسین ابن علی، جو حسین اپنے زائروں کو ایسے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ میں بجٹ چیک کروں اپنا، اسی لیے وہ واقعہ میں سینکڑوں اپنی مجالس میں سنا چکا ہوں، زندگی بھر سناؤں گا۔ ایک بڑے مرجع علی قدر نے یہ واقعہ نقل کیا کہ کربلا معلیٰ میں ایک تاجر، اس کے پاس کچھ لوگ بارگاہ کے لیے چندہ لینے گئے، امام باڑے کے لیے کہ ہم نے حسینیہ بنوانا ہے، کچھ ڈونیشن دیجیے۔ اس نے بلینک چیک سامنے رکھا، کہا کہ جو اس پہ لکھنا ہے لکھ دو۔ انہوں نے جو ہے شرما شرمی میں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہم سے کہے کہ بھئی سارا ہم سے لینا ہے، کسی اور سے بھی جا کے لو، اور بھی تو سیٹ ہے، اور بھی تو مخیر ہے۔ انہوں نے ایک رقم لکھ دی کہ اتنی رقم دے دیجیے۔ سیٹ نے برابر سے چشمہ اٹھایا کہ میں چیک کروں کہ انہوں نے کتنی رقم لکھی ہے۔ اٹھا رہا تھا بھی چشمے کو واپس رکھ دیا، کہا حسین کے لیے کیا دیکھنا، اللہ نے وسعت سے رزق دی ہے، اللہ نے دیا ہے تو حسین کے صدقے میں دیا نا آپ کو، اور اگر مجھے ملا ہے تو نام حسین ملا ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہم نے محنت کی، ہم نے بڑے تگڑم لڑائے، ہم نے جو نا بڑا بزنس کیا، ہم نے جو نا ادھر ادھر چکر لگایا تو ہمیں پیسہ مل گیا۔ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر حسین کے لیے کنجوسی تو ہوگی۔ جب امام زمانہ پہ عقیدہ ہوگا وَبِيُمْ نہیں روز قلورا، دسترخوان کا نمک بھی مہدی فاطمہ کے صدقے میں ملتا ہے، دسترخوان کا نمک بھی اس عزاداری کے صدقے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ حسین کے لیے کیا دیکھنا، تو چشمہ واپس رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس تاجر کا انتقال ہوا تو پہلا شرف یہ ملا اس کو، سید الشہداء کے صحن میں قبر ملی۔ دوسرا شرف یہ کہ جس مرجع نے یہ واقعہ سنا اس نے اپنا خواب نقل کیا، کہا میں نے خواب میں اس تاجر کو دیکھا، بڑے عالیشان محل میں بیٹھا ہوا ہے، باغات سے سرسبز، نہریں دودھ کی شہد کی، سارے جنت کا جو منظر ہے اپنے خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا تم اتنی جلدی پہنچ گئے، تاجروں کا حساب بڑا لمبا ہے، واقعاً لمبا ہے روایات کے مطابق۔ هذا المال من أين اكتسبته وأين أنفقته، یہ مال کمایا کہاں سے تھا، حساب دو۔ یہاں تو یہاں کا آڈٹ نظام تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کا چیک اینڈ بیلنس تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں ہوگا۔ یہاں دنیا والوں کی نگاہوں سے جو اوجھل ہو گیا، جو چھپ گیا، وہ سب وہاں سامنے آ جائے گا۔ حساب دو کہاں سے آیا تھا مال، کہاں سے کمایا تھا۔ جب سارا حساب دے دیا آپ نے زندگی بھر کا، یہاں سے مال آیا تھا، اب دوسرا سوال ہے کہ بتاؤ لگایا کہاں پر ہے، خرچ کہاں پر کیا، کتنا رائے حسین میں دیا تھا، کتنا امیر کائنات کی محبت میں دیا۔ لمبے چوڑے حساب تاجروں کی۔ تو کہا تاجروں کا تو بڑا لمبا حساب ہے، بزنس مین لوگوں کا، تم اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے جنت میں؟ کہا قبلہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، تاجروں کا حساب بڑا طویل ہے، میری بھی اتنی جلدی باری آنی نہیں تھی۔ جب میرا نام عمل لایا گیا تو حسین آگے آ گئے، کہا اس نے ہمارے لیے نہیں دیکھا تھا، ہم اس کے لیے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، زیارت جامع کبیرہ۔ ثم ان الینا ایابہم، یہ پلٹ کر ساری مخلوق معصوم کا شاد ہماری طرف آئیں گے، ان کا حساب ہم نے کرنا ہے۔ اللہ وسیلہ بناتا ہے، آپ کا حساب امیر کائنات نے کرنا ہے، آپ کا حساب مولا حسین نے کرنا ہے۔ تو آئیے مولا حسین کی بارگاہ میں خالص ہو جائیے۔ مولا حسین کے سامنے بیلنس چیک کرنے کی ضرورت۔ کوئی خطیب تہران کا وہ کہتا تھا جتنی نظر و نیاز مجھے ملتی تھی میں کبھی لفافہ چیک نہیں کرتا تھا کہ یہ بانی مجلس نے دیا کتنا، اس کو لا کے بس اپنی الماری کی ایک دراز میں رکھ دیا، سارا سال میرا لفافہ بھرا رہتا تھا، کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ حسین دے رہے تو میں چیک کیوں کروں کتنا دیا ہے، میں نے آپ سے تھوڑی لیا، میں تو حسین سے لیے، میں نے حسین کی عقیدہ دیکھیے آپ۔
معراج دیکھیے عقیدے کی کہ میں حسین کی نوکری کر کے، حسین کی ذاکری کر کے ممبر سے اترا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اگر کچھ مل رہا ہے تو بنام حسین ابن علی مل رہا ہے، میں اس کو چیک کروں کتنا دیا۔ اب یہ میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ اپنے تزکیہ نفس کے لیے، کتنا بدتمیز ہوں میں، لفافہ چیک کروں، ہاں یہ تو کم پیسے آ گئے، یہ تو بانی مجلس بڑا کم وقت ہے، اس نے پچھلے سال تو 10 دیے تھے، اس دفعہ 5 دیے، پچھلے سال اس نے 20 کا لفافہ دیا، اس دفعہ 15 کا دیا۔ شرم آنی چاہیے ایسے ذاکر کو جو اپنے آپ کو حسین ابن علی کا ذاکر کہتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ جہاں عوام الناس کے وہ مسئلے، ہمارے یہ مسئلے، طلبگار ہو حسین ابن علی سے تو پھر دنیا والوں کو نہ کوسو، کیوں مجلس سے پڑھو بھائی، تم جاؤ جا کے کاروبار کرو، جاؤ نوکری کرو، دکان کھولو۔ اگر ذاکر حسین ہو تو حسین سے توقع رکھو، حسین کسی کا حساب نہیں رکھتے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ حسین میرے مقروض ہیں، ہاں ساری کائنات حسین کی مقروض ضرور ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین نے میرے پیسے دینے، حسین نے نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بھی ذاکر ہوں، جو یہاں ذاکر بیٹھے ہوں اس بات کو جانتے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حسین کی چھوٹی سی خدمت کریں اور حسین کی طرف سے عطا نہ ملے، حسین کی طرف سے جزا، اور وہ جو جزا دیں گے وہ بہترین ہوگی، کم ہدیہ بھی ہوگا، خلوص سے اگر مل گیا حسین ابن علی کی طرف سے اس میں برکت ہے، اس پیسے میں۔ ڈیمانڈ کر کے 50,000 60,000 لاکھ میں نے لیا، کل کو مولا مجھے مجلس پڑھنے کی جگہ مانا تو ڈیمانڈ کر کے لاکھ روپے لیتے، کس بات کی جگہ مانگ رہے ہو بھائی؟ مودت فی القربہ کے کچھ تقاضے ہیں، میں اور آپ بعض اوقات دنیا کے چکر میں لگ کر ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ کچھ ہیں ذاکرین، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سرکار ایک مجلس پڑھوانی ہے، پڑھ دیں گے بھیا، کہاں ہے؟ فلاں جگہ پہ، ہدیہ کتنا ہوگا؟ نہیں بھائی اتنے ہدیہ میں نہیں پڑھوں گا، بہت ہی کم ہے، ڈرائیور بھی ہے، گارڈ بھی ہے، آپ کو پتہ 10 مسئلے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، سرکار سے میں تھوڑا بڑا ہے تو یہ آپ ہدیہ پہلے ٹرانسفر کیجئے، پھر باقی باتیں بعد میں کریں، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، میں آپ کو میسج کر رہا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوگی، سرکار بات تو سنیں، اللہ حافظ۔ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، یہ مارکیٹ کا لفظ بھی گندہ ہے جو اس کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، انڈسٹری، مارکیٹ، نعوذ باللہ نستغفر باللہ، کان پکڑ کے توبہ۔ یہ حسین ابن علی کا فرش اعضاء، ایسی حرکتیں یہاں جشتی نہیں ہیں، مودت فی القربہ کے تقاضے کے عین خلاف یہ عمل ہو رہا ہے۔ تم حسین کی ذاکری کرنے آئے ہو، حسین کے لیے طلبگار بن کے آئے ہو، حسین کی بارگاہ میں ایسے طلبگار بنتے، یہ حرکتیں زیبا نہیں ہیں، خالص بن کر آؤ۔ دو ہی باتیں، ایک اگر تمہیں حسین پر اعتماد نہیں ہے، نستجیر باللہ، خدا کبھی ہم کو ایسا نہ بنائے کہ ہمیں حسین کی عطا پہ بھروسہ نہ ہو۔ دوسری صورتحال یہ، اگر عطا پہ بھروسہ ہے اس کے باوجود یہ حرکت ہے تو اس کا مطلب ہی ہم لوگ دنیا میں غرق ہو چکے، اور امیر کائنات نے فرمایا تھا سور کا پسینہ، کس کا پسینہ؟ خنزیر، سور کا پسینہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جو کوڑھ کا مریض ہو۔ ان دنیاکم هذه اهون عندی من عراق خنزیر فی ید مجذوم۔ سور کا پسینہ تھا کسی کوڑ کا مریض جو ہے، جس کے پاس جانے سے انسان ڈرتا ہے کہ مجھے مرض نہ لگ جائے، اس نے اس پسینے کو ہاتھ پہ لیا، مولا فرماتے تمہاری یہ دنیا اس پسینے سے زیادہ پست ہے، اس پسینے کے قریب بھی کوئی نہ پسند نہیں کرتا، دنیا اس سے بھی گھٹیا ہے۔ بکری کی ناک سے بہنے والا پانی، تعبیریں دیکھیے آپ ذرا، دنیا اس سے بھی گھٹیا ہے۔ میں اسی دنیا پہ مرا جا رہا ہوں، پروٹوکول، یہ وہ، آؤ بھگت فلاں ڈھمکا، ہلکے سے میرے پروٹوکول میں کمی ہو گئی، اب میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، اب میں نے آپ کو پورا اٹینڈ نہیں کرنا، اب آپ میرے لیے مر گئے۔ بھائی تم تو حسین کے ذاکر تھے، تم تو حسین کے لیے مودت کی باتیں کرتے تھے، تم تو کہتے تھے ہم تو بنے ہی حسین کے لیے، ہمارا تو مقصد ہی خدمت ہے۔ کہ کون سی خدمت ہے کہ وہ بھی عزادار ہے، اس کی ایک بات سننے کو تیار۔
مودت فی القربہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بچھ جائے حسین ابن علی کے لیے۔ مودت فی القربہ کا تقاضا یہ جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو سکتے ہو جاؤ حسین ابن علی کے لیے۔ اور حدیث معصوم ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے خود کو جھکا دے اس کو بلند کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔